السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو کرنٹ افیئرز آف فورٹ نائٹلی گلانس ود احمد علی نقوی۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کریں گے اور بہت عرصے سے یہ ڈبیٹ پاکستان میں چل رہی ہے اور جو ریوائیو ہوئی ہے پچھلے کچھ ٹائم سے سوشل میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے، اینڈ دیٹ از اباؤٹ دا ڈبیٹ بٹوین وچ سسٹم سوٹس پاکستان، پارلیمنٹری سسٹم اور پریزیڈنشل سسٹم۔ ناظرین، یہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کی پاکستان کے حوالے سے جو ڈبیٹ ہے یہ کافی پرانی ڈبیٹ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے تاریخ میں پارلیمنٹری سسٹم کے اندر بھی رہے ہیں، پریزیڈنشل سسٹم کا ایکسپیرینس بھی رہا ہے، اور ایٹ سم پوائنٹس آف ٹائم ہم نے مکسڈ سسٹم بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ڈبیٹ میں، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم اسی ایشو پہ بات کریں گے، اور سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کہ یہ پارلیمانی نظام، یہ جس کو ہم پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ تو ناظرین، پارلیمانی نظام بنیادی طور پر اس کی ابتدا ہوتی ہے گریٹ برٹن کے اندر، برٹش کے اندر، اور برٹن کو ایک دنیا میں اسٹینڈرڈ پارلیمانی نظام بھی سمجھا جاتا تھا۔ اور ناظرین، پارلیمانی نظام کی جو بھی کریکٹرسٹکس ہیں اس کا سورس الٹیمیٹلی بہرحال برٹن کے سسٹم کو ہی سمجھا جاتا ہے، بٹ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ پارلیمانی نظام کے اندر جو پارلیمان ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر فنڈامنٹل سورس آف پاور ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں ان پارلیمنٹری سسٹم دا پارلیمنٹ از دی فاؤنٹین آف آل پاورس، اور باقی ڈفرینٹ جو ادارے ہیں، اور اسپیشلی جو ایگزیکٹو ہوتی ہے جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں، اٹ ورکس ایز سبارڈینیٹ ٹو اینڈ انڈر دی اتھارٹی آف دا پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوتی ہے آن ایوری اسٹیٹ افیئرس۔ اور ناظرین، پارلیمانی نظام میں ایک اور اس کا فیچر یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، جس کو ہم عام طور پر پرائم منسٹر کہتے ہیں، اور اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے، دے آر دا ممبرز آف دا پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ ہی ان کو الیکٹ کرتی ہے، اور پارلیمنٹ ہی ان کو ڈسمس کر سکتی ہے تھرو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس کو تحریک عدم اعتماد کہتے ہیں۔ تو ناظرین، پارلیمانی نظام کے اندر ایگزیکٹو کے جو اختیارات ہیں، لیجسلیشن کے جو اختیارات ہیں، وہ ڈیوائیڈڈ تو ہیں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر میں، لیکن الٹیمیٹلی ایگزیکٹو کی اکاؤنٹیبلٹی بھی انویسٹیگیشنز، ان کے خلاف کوسچننگ، ان کی پالیسیز کا پوسٹ مارٹم، اور اگر بہت ہی زیادہ کرٹیکل کنڈیشن ہو تو ایگزیکٹو کا ریموول بھی یہ اختیار ہوتا ہے پارلیمنٹ کے پاس۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ان پارلیمنٹری سسٹم پارلیمنٹ ایز the supreme powers in the state۔ لیکن on the other hand جب ہم صدارتی نظام کو دیکھتے ہیں، یا جس کو پریزیڈنشل سسٹم کہتے ہیں، وہاں پہ کسی ایک انسٹیٹیوشن کے پاس کمپلیٹ کنٹرول آف دا سسٹم نہیں ہوتا۔ ان فیکٹ ان پریزیڈنشل فارم جو صدر ہوتا ہے، یا جس کو ہم پریزیڈنٹ کہتے ہیں عام طور پر، وہ ایگزیکٹو کو ہیڈ کرتا ہے، اور ایگزیکٹو ایک ڈسٹنکٹیو سپریٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے فرام دی لیجسلیچر، جس کو آپ مقننہ کہتے ہیں، یا جس کو پارلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے، ایگزیکٹو جس کو لیڈ پریزیڈنٹ کرتا ہے وہ اس کو انفورس کرتا ہے، بٹ دونوں کا آپس میں کلوز کوآرڈینیشن ہونا ضروری نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوتی، پولیٹیکل ہو سکتی ہے۔ سو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پریزیڈنشل سسٹم دیر از سیپریشن آف پاورز بٹوین ایگزیکٹو اتھارٹی اینڈ دا لیجسلیٹو اتھارٹی۔ الگ الگ سے کام کرتے ہیں، قانون بنانے والے ادارے الگ سے کام کرتے ہیں، قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے الگ سے کام کرتے ہیں۔ تو صدارتی نظام میں طاقت کا جو سرچشمہ ہے، جو پاور ہے، وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ ان پارلیمانی نظام وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ یہ فنڈامنٹل ڈفرینس ہے ناظرین پارلیمانی اور پریزیڈنشل سسٹم میں۔ اور ناظرین، ہم یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پریزیڈنشل سسٹم ہے اس کی پائنیئر جو اسٹیٹ ہے وہ امریکنز کو سمجھا جاتا ہے، جہاں پہلی دفعہ کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا۔ لیکن ناظرین، ایک یہاں پہ اکثر مس پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ شاید پارلیمانی جو پریزیڈنشل نظام ہے، صدارتی نظام ہے، اس میں صدر کے پاس تمام اختیار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، صدر کے پاس ضرور اختیار ہوتے ہیں، لیکن اس کے ایگزیکٹو معاملات سے ریلیٹڈ، لیجسلیٹو معاملات پہ بہرحال اختیار جو ہے وہ لیجسلیچر کا ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین،
یہ تو ہو گیا بنیادی انٹروڈکشن پارلیمانی اور پریزیڈنشل سسٹم کا. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. تو ناظرین، پاکستان میں جب یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے تو جو لوگ پریزیڈنشل سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا بنیادی آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر موسٹلی ہم رہے ہیں پارلیمنٹری سسٹم کے اندر، اور پارلیمانی نظام میں پاکستان کے اندر پولیٹیکل اکنامک ڈیولپمنٹ انشور نہیں کر سکا، اور شاید یہ نظام پاکستان کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے. اس لیے اب اس نظام کو ریپلیس کر کے وی شوڈ موو ٹورڈز دا پریزیڈنشل سسٹم، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اٹ از ناٹ ٹیسٹڈ مچ ایز ویل ان پاکستان، تو ہم اس کو پاکستان کے اندر اپلائی کر بھی سکتے ہیں. اور ناظرین، کچھ لوگ، بہت کم ہیں بٹ کچھ لوگ صدارتی نظام کو تو مذہب سے بھی جوڑ لیتے ہیں کہ اسلامک کانٹیکس میں صدارتی نظام جو ہے وہ زیادہ پاکستان کے لیے سوٹیبل. اب ناظرین، آج کی اس ڈسکشن میں ہم جب اپنا آرگومنٹ لے کر چلیں گے تو بنیادی آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے دیکھیں، ایک سبجیکٹ میٹر کی حیثیت سے دیکھیں، تو کوئی بھی نظام پرفیکٹ نہیں ہوتا. پارلیمانی نظام کی اپنی خوبیاں ہیں بٹ کچھ خامیاں بھی ہیں، صدارتی نظام کی اپنی خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں، اور اسٹیٹس جو ہیں دنیا کی ڈفرینٹ، وہ اپنی اپنی پولیٹیکل کلچر کے لحاظ سے، اپنی ہسٹری کے لحاظ سے، اپنی پریفرنسز کے لحاظ سے ڈفرینٹ نظام اڈاپٹ کرتے ہیں، اور سم ٹائمز ان سسٹمز کے اندر کچھ اڈاپٹیشن کر لیتے ہیں، کچھ ماڈیفیکیشنز کر لیتے ہیں. جیسے ہم چائنا کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم فرانس کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے کمپلیٹلی پریزیڈنشل یہ پارلیمانی نظام اڈاپٹ نہیں کیا ہوا. دے ہیو ٹرائی ٹو ڈیولپ اے کائنڈ آف ہائبرڈ ماڈلز ایز ویل. ٹرکی نے بھی کیا تھا بٹ ٹرکی سوئچ ٹو پریزیڈنشل ان 2018. تو نظام، اگر کہیں صدارتی نظام اچھا ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اگر آپ کہیں پارلیمانی نظام اچھا ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح ان کی خوبیوں سے بھی جس طرح ہم اعتراض نہیں کر سکتے تو خامیوں پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے، موجود ہوتی ہیں. دا ریئل کوسچن دیٹ میٹرز از، کیا وہ نظام پاکستان کے سسٹم سے، پاکستان کی ہسٹری سے، پاکستان کے پولیٹیکل کلچر سے کمپیٹیبل ہیں؟ تو ناظرین، اس کانٹیکس میں جب بات کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اور کرنٹ پولیٹیکل کلچر اور پولیٹیکل سسٹم کو دیکھا جائے تو پارلیمانی نظام سوٹ کرتا ہے، پریزیڈنشل نظام پاکستان کے ڈائنامکس کے حوالے سے زیادہ سوٹیبل نہیں. اور اس آرگومنٹ کے پیچھے، اس پارلیمانی نظام کو جو ہم فوقیت دیتے ہیں، اس کے پیچھے ڈفرینٹ فیکٹرز انوالوڈ ہیں. سب سے پہلا فیکٹر ناظرین اگر اس کی بات کی جائے تو وہ ہے پاکستان کی ایک ہسٹوریکل ایکسپیرینس. ناظرین، 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہم وہ اس وقت سے ایک فیڈرل اور پارلیمانی نظام کا حصہ تھے. آلدو گورنر جنرل کا عہدہ ضرور موجود تھا لیکن آفیشیلی ہم پارلیمانی نظام کا حصہ تھے. اور چونکہ ہم برٹش کالونی بھی تھے تو ہم نے وہی پارلیمانی نظام کو کنٹینیو رکھا. اور جب پاکستان کا پہلا آئین بنا 1956 کے اندر تو اس آئین کے اندر بھی ہم نے اسی پارلیمانی نظام کو قائم رکھا. آلدو اٹ واز ناٹ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اے پیور پارلیمنٹری سسٹم، بیکاز وہاں پہ پریزیڈنٹ کی کافی زیادہ پاورز تھیں، بٹ اسٹل تھیوریٹیکلی اور ٹو سم ایکسٹینٹ ان پریکٹس ایز ویل ہم پارلیمانی نظام کا حصہ تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارلیمانی نظام کے اندر کچھ چیلنجز سامنے آئے اور اسی کی بنیاد بنا کر 1958 میں ہمارے ہاں مارشل لاء لگتا. اور ناظرین، اس مارشل لاء میں جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ پھر اس پارلیمانی نظام کی خامیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک کمیشن بناتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جی پارلیمانی نظام پاکستان کے ڈائنامکس کے لیے، پاکستان کے کلچر کے لیے، پولیٹیکل سسٹم کے لیے سوٹیبل نہیں. اور پھر 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ہمیں پاکستان میں پہلی دفعہ تاریخ میں ایک صدارتی نظام کی ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اور اس صدارتی نظام کے اندر جو صدر کا عہدہ ہے جو جنرل ایوب خان صاحب کے پاس ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ تھیوریٹیکل پریزیڈنشل سسٹمز کے بجائے ایک ہائپر پریزیڈنشل سسٹم نظر آتا. اور چونکہ وہ صدارتی نظام بنانے والا ہی صدر تھا تو آبویس سی بات ہے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی پروویژن رکھی گئیں کہ جہاں صدر کا اختیار سم ٹائمز پارلیمنٹ کے بھی سپیریئر سمجھا جاتا. تو جو اسپرٹ آف پریزیڈنشل سسٹم تھا، سیپریشن آف پاورز کا، اس کو انڈرمائن کیا گیا 62 میں.
اور اس مس یوز کا ناظرین ہم نقصان دیکھتے ہیں کہ اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں اسمالر پروونسز جو ہوتے ہیں، خاص کر بلوچستان کے اندر یا کے پی کے جو اس وقت NWFP تھا، اور سندھ وغیرہ جو ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ایسٹ پاکستان جو ہے، وہاں بھی ہمیں گریونسز نظر آتے ہیں، اور سو مچ سو کہ اس صدارتی نظام کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسٹ پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم صرف صدارتی نظام کو ہی 71 کے ڈیبیکل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، بٹ ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے دیٹ پریزیڈینشیل سسٹم ہیڈ اے رول ان دی الٹیمیٹ ڈسممبرمنٹ آف پاکستان۔ اور ناظرین، اسی ایکسپیرینس کو بنیاد بنا کر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر، وہ صدارتی نظام کو اپوز کرتی ہے۔ تو ہسٹوریکل ایکسپیرینس از ون آف دا ریزنز وائی پریزیڈنشیل سسٹم از ناٹ پریفرڈ۔ پارلیمانی نظام میں خامیاں ضرور رہی ہیں، بٹ اس سے سالمیت کو نقصان نہیں پہنچا، یہ ایک آرگومنٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے ان فیور آف پارلیمنٹری سسٹم۔ بٹ ناظرین، ایک دوسرا ریزن بھی ہے۔ ناظرین، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور ہماری اس فیڈریشن کی 4 اکائیاں ہیں، 4 پروونسز ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں، اور ان 4 پروونسز میں پاپولیشن ڈسٹریبیوشن بہت ان ایون ہے۔ پنجاب کی ایک ایبسولوٹ میجارٹی ہے پاکستان میں پاپولیشن وائز، مور دین 50% پیپل لیو ان پنجاب، اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ پاپولیشن اٹ از لیس دین 10%۔ تو ایک بہت ہی ان ایون پاپولیشن ڈسٹریبیوشن ہے، اور ناظرین، اس ان ایون ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے اگر ہم صدارتی نظام میں جاتے ہیں تو چونکہ پریزیڈنٹ کا الیکشن کا جو بھی میتھڈ ہو، ڈائریکٹ الیکشنز ہوں جیسے ترکی میں ہوتے ہیں، یا جیسے تھوڑا سا انڈائریکٹ الیکشن ہو جیسے امریکہ میں ہوتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی جو میجورٹی پاپولیشن ہے جو پنجاب کے اندر ہے، اس کا ایک ویٹ بہت زیادہ ہوگا، ڈیفائننگ ویٹ ہوگا ان دی الٹیمیٹ الیکشن آف دی ایگزیکٹو، دا چیف ایگزیکٹو۔ اس کانٹیکسٹ میں ناظرین، the probability that somebody from Balochistan, somebody from NWFP یا KPK اور سندھ وہ پریزیڈنٹ بنے گا، اس کے چانسز بہت زیادہ کم ہوں گے۔ یا ہم اس بات کو اگر دوسری طرح سے کہیں کہ باقی تینوں پروونسز کی جو عوام ہے اس کا سے ان دی الیکشن آف دا ایگزیکٹو ول بی منیمم۔ جو پنجاب کی پاپولیشن ہے اس کا ڈسائسو رول آ جائے گا، ایز اے ریزلٹ آف وچ دی فیڈرل ہارمنی از لائکلی ٹو بی کمپرومائزڈ۔ دیر از آلریڈی اے سینس آف ڈیپریویشن اینڈ ڈسپیرٹی ایگزسٹ امنگ دا اسمالر پروونسز، اور اس صدارتی نظام کی وجہ سے یہ بڑھنے کے چانس زیادہ ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، اسی پوائنٹ کو اگر ہم لنک کریں ایک اور فیکٹر کے ساتھ، تو ناظرین، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں اور آج بھی ایک نارم رہی ہے کہ ہمارے ہاں نیشنل لیول کی پارٹیز بہت کم ہیں۔ ہمارے ہاں ملٹی پارٹی سسٹم ہے، جو نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں بھی ان کا بھی مینڈیٹ ریسٹرکٹیڈ ہے ٹو سم کانسٹیٹوئنسیز اور سم پروونسز، اور ہمارے ہاں ریجنل، جن کو ہم نیشنلسٹ پارٹیز بھی کہتے ہیں، ان کا ایک بہت سگنیفیکنٹ رول رہا ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر۔ اور ناظرین، اگر صدارتی نظام آتا ہے تو چونکہ پاکستان کے اندر ملٹیپل پارٹی سسٹم ہے، تو اور اس کے اندر جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کا رول لیجسلیچر میں تو شاید رہے، لیکن ایگزیکٹو میں ان کا رول نیگلیجبل ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں، ریجنل پارٹیز will no longer be having representation in the executive۔ کیبنٹ میں پرائم منسٹر کے لیے اسمالر پروونسز کی جو پارٹیز ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گی۔ اور ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو چھوٹے صوبے ہیں، اسمالر پروونسز ہیں، ان کی ریجنل پارٹیز جو ہیں، دے آر دا اونلی سورس آف پولیٹیکل وینٹیلیشن فار دا گریونسز آف دوز پیپل۔ اگر ان کو ہی اسپیس ڈینائی ہوگی صدارتی نظام میں، تو ناظرین اٹ کین لیڈ ٹو فریگمنٹیشن اینڈ گاڈ فاربڈس نیشنل ڈس انٹیگریشن آف پاکستان ونس اگین لائک واٹ ہیپن ان 71۔ تو ایک اور ریزن ناظرین اگر ہم لنک کریں، اور یہ پچھلے دونوں پوائنٹس کو جو کہ ملٹی پارٹی سسٹم کا پوائنٹ ہے اور فیڈریشن کا پوائنٹ ہے اس سے لنک کرتا ہے، ناظرین پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ہمیں موسٹ آف دا ٹائمز ہنگ پارلیمنٹ رہی ہے پاکستان۔
ناظرین 1970 میں پاکستان کی تاریخ پہلے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اور آخری جنرل الیکشن 2018 میں ہوتے ہیں. ان تمام الیکشنز میں جو 10 سے اوپر الیکشنز ہیں، ہم تاریخ میں صرف 2 بار دیکھتے ہیں کہ ایسی گورنمنٹ بنی، ایسی پارلیمنٹ بنی جس میں ایبسولوٹ میجارٹی کسی ایک پارٹی کو حاصل تھی. فرسٹ اٹ واز ان 1997 جب نواز شریف صاحب کی پاکستان مسلم لیگ کو، جو بعد میں پاکستان مسلم لیگ نواز بنی، اس کو میجارٹی ملی، ایبسولوٹ میجارٹی، بلکہ انفیکٹ 2/3 میجارٹی ملی نیشنل اسمبلی کے اندر. اور پھر 2013 کے الیکشن میں PMLN کو ہی ایبسولوٹ میجارٹی ملی نیشنل اسمبلی کے اندر. تو ناظرین موسٹ آف ٹائم باقی ٹائم پہ ہنگ پارلیمنٹ تھی، اور ہنگ پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی پارٹی باقی چھوٹی چھوٹی ریجنل پارٹیز کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کے اندر اپنی میجارٹی بناتی ہیں، اور ایز اے رزلٹ آف وچ لا میکنگ آسان ہو جاتی ہے. اب ناظرین اس ہنگ پارلیمنٹ میں، جس میں گورنمنٹ از اے مکسچر آف لارج اینڈ اسمال ریجنل پارٹیز، اس میں بنیادی موٹیویشن کیا ہوتی ہے اسمالر ریجنل پارٹیز کی ایک میجر پارٹی کو سپورٹ کرنے کی؟ وہ ناظرین 2 ہوتی. ایک کہ اسمالر پارٹیز اپنے اپنے ریجنز کے حوالے سے لیجسلیشن میں رول پلے کر سکتی ہیں، میجارٹی پارٹی کے ساتھ مل کر لیجسلیٹ کر سکتی ہیں. اور دوسری اور زیادہ امپورٹنٹ ریزن یہ ہوتی ہے کہ اسمالر پارٹیز کو ایگزیکٹو میں یعنی کیبنٹ میں ایک شیئر ملتا ہے، اور اس کیبنٹ کے شیئر کی وجہ سے وہ ایگزیکٹو کا فوکس اپنے اپنے اسمالر ریجنز کی طرف رکھتی ہیں، اور جو پیریفری کے ریجنز ہیں، جو اسمالر پروونسز ہیں، وہاں کے اندر ڈیولپمنٹل انیشیٹوز ان کے پریشر کی وجہ سے گورنمنٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، پولیٹیکل مجبوری بن جاتی ہے ان کی. تو اس طریقے سے جو ریجنل ڈسپیرٹی ہے وہ کم ہونے کے چانس ہوتے ہیں، اور جو اسمالر پروونسز ہیں ان کو ایک سینس آف بلانگنگنیس ٹو دا سسٹم فیل ہوتی ہے، بیکاز وہ لیجسلیچر کے اندر بھی رول پلے کرتے ہیں، وہ ایگزیکٹو کے اندر بھی رول پلے کرتے ہیں. لیکن اگر ہم صدارتی نظام میں جاتے ہیں اور اس صدارتی نظام کی وجہ سے ایگزیکٹو میں ان پارٹیز کا رول وائپ آؤٹ ہو جائے گا، تو آبویس سی بات ہے ایک سینس آف ایلینیشن بڑھے گا، سینس آف ڈیپریویشن بڑھے گا، اور جو ایگزیکٹو ہے وہ چاہے گی کہ اس کی میجر کانسٹیٹوئنسی جو لارج پروونس یا پروونسز ہیں ان کے اوپر رہے، جہاں سے ان کی الیکٹورل اسٹرینتھ آتی ہے، اور اسمالر پروونسز ول فیل ایلینیٹڈ. تو اگین پاکستان کی نیشنل انٹیگریٹی کے لیے ایک میجر چیلنج ثابت ہو سکتا ہے. اور آخری پوائنٹ ناظرین یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جب ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے تو پھر لیجسلیشن کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل کمپرومائز چاہیے ہوتا ہے امنگ ڈفرینٹ پارٹیز ان اے کنٹری. ادروائز آپ لا میکنگ نہیں کر پائیں گے، بیکاز کوئی پارٹی آپ کو سپورٹ کیوں کرے گی انلیس اس پارٹی کو آپ ایگزیکٹو میں کوئی شیئر دیں گے. بٹ یہاں صدارتی نظام میں ایگزیکٹو کا انسٹیٹیوشن الگ ہے، لیجسلیچر الگ ہے. تو لیجسلیچر کے اندر اگر پارلیمنٹ ڈیوائڈ ہوگی، کسی کی میجارٹی نہیں ہوگی، ایک پارٹی لا پاس کرنا چاہتی ہے، وہ اسمالر پارٹیز کو کس بنیاد پہ کنونس کرے گی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں؟ ناظرین پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ایسا ہے جہاں پولیٹیکل پارٹیز نیشنل انٹرسٹ کی خاطر پولیٹیکل میچورٹی دکھاتے ہوئے کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتی. ان کے درمیان میں کنسنسس ہمیشہ اپورچونزم کی بنیاد پہ آتا رہا ہے، ایٹ لیسٹ موسٹ ٹائمز ایسا ہی ہوا. چونکہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں نیشنل ایشوز پہ کنسنسس کرنے کی روایت موجود نہیں ہے، اس لیے ناظرین جب لیجسلیچر کے سامنے کوئی بل پریزنٹ ہوگا، کی بل پریزنٹ ہوگا جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے، نیشنل اکانومی کے لیے بہت ضروری ہوگا، تو پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز شاید اس پہ کمپرومائز نہیں کر پائیں گی، لیجسلیشن نہیں ہو پائے گی، پاکستان کے انٹرسٹ ہارم ہوں. تو ناظرین یہ ملٹیپل ایکسپلینیشنز ہیں جس کی بنیاد پہ یہ آرگومنٹ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام ہی بہتر ہے پریزیڈنشل سسٹم سے. ہماری فیڈریشن، ہماری نیشنل سالیڈیرٹی، ہماری نیشنل سیکیورٹی اینڈ ایون اکنامک ڈیولپمنٹ اکراس دا ریجن، ایک ریجنل لیول پہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ سارے انٹرسٹ ہمارے کمپرومائز ہو جائیں. کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمانی نظام شاید پاکستان کے لیے پرفیکٹلی سوٹیبل نہیں ہوگا،
but compared to presidential system, this is the best that we have. So instead of experimenting with a new system, we should work on creating a political culture in Pakistan, then that culture may be suitable for experimenting the presidential system. But until that political culture changes, at this point of time, in current circumstances, the parliamentary system is the most suitable system for Pakistan. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور آپ اس کے بعد دیکھ سکیں گے اپنی اسکرین کے اوپر ون لائنر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا, اور ووکیبلری آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اور آپ ڈسکرپشن کے اندر اسی ڈسکشن کی ایک آؤٹ لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.